ہماری جو دلیلیں تھیں ان سے آپ نے نظریں چرائی ہیں، ہمارے جو سوالات سے آپ نے ان کو اگنور کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ 2-4 اور باتیں میں کر دوں اور اس میں الجھا دیا جائے نئی باتوں میں۔ مثال کے طور پر نیل اور فرات کی بات آپ نے ابھی کر دی۔ آپ نے کہا کہ نیل اور فرات جو ہیں اس سے میرا نظریہ ثابت ہوتا ہے۔ شاید آپ نے پورٹلز اور ڈائمینشنز والا نظریہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا کہ وہ جو نیل اور فرات تھے وہ کہاں سے آئے، وہ جو سدرۃ المنتہا سے نکل رہے تھے وہ زمین پر کیسے آئے، یہ سوال آپ نے کیا۔ آپ نے کہا، آپ کے الفاظ یہ تھے کہ وہ والی حدیث تو کبھی ہے نا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکل رہا ہے اور نیل اور فرات یہاں بہہ رہے ہیں، نیل اور فرات وہاں سے نکلتے ہیں یہاں پہ بہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں یہ آتے کیسے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں؟ قرآن پاک کیا بتا رہا ہے، نبی پاک کیا بتا رہے ہیں؟ اس لیے لوگ مدرسے سے متنفر اور مولوی سے بیزار ہو رہے ہیں۔ وہ والی حدیث تو کبھی ہے نا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکل رہا ہے اور نیل اور فرات یہاں پہ بہ رہے ہیں، نیل اور فرات وہاں سے نکلتے ہیں یہاں پہ بہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں یہ آتے کیسے ہیں یہاں پہ؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بتانے چاہوں؟ قرآن پاک کیا بتا رہا ہے، نبی اسلام کیا بتا رہے ہیں؟ بیٹھے ہیں، اس لیے لوگ مدرسے سے متنفر ہو رہے ہیں اور مولوی سے بیزار ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ مدرسے سے، مولوی سے، قرآن سے، اسلام سے لوگ بہت عرصہ پہلے کے متنفر ہو رہے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو مادہ پرستی کا دور ہے، اس مادہ پرستی کے تحت اور یہ میڈیا کی جو جلغار ہے اس کی وجہ سے لوگ بہت عرصہ پہلے اسلام سے بھی بیزار ہو رہے ہیں، قرآن سے بھی دور ہو رہے ہیں، الحاد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس میں آپ مولوی مدرسے کو کہاں کھینچ لائے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کے یہ جو سو کالڈ نظریات، خود ساختہ جو نظریات ہیں، یہ جو ٹائم ٹریول وغیرہ کے ہیں، یہ تو ابھی 2-3 سال سے آپ نے پیش کرنے شروع کیے نا، لوگوں نے سننا شروع کیا آپ کو ان نظریات کے حوالے سے۔ اس سے پہلے لوگ کیا اسلام سے بیزار نہیں ہو رہے تھے؟ اگر اس سے پہلے بھی اسلام سے بیزار ہو رہے تھے تو پھر اس کو بہانہ بنانے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کے نظریات اور پورٹلز کو نہ ماننے کی وجہ سے، ٹائم ٹریول کو نہ ماننے کی وجہ سے لوگ مولوی سے متنفر ہو رہے ہیں، مدرسے سے متنفر ہو رہے ہیں؟ یہ تو لوگ بڑے عرصے سے متنفر ہو رہے ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جن میں بڑا سبب مادیت پرستی ہے۔ مادیت پرستی ہے۔ آج ہر شخص پیٹ کی پوجا کرنے کے لیے، ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوا بیٹھا ہے۔ اس وجہ سے لوگ دور ہوتے ہیں، کیونکہ مولوی تو پابندیاں لگائیں گے، ظاہر سود پہ بھی پابندیاں لگائیں گے اور چوری ڈاکے پہ پابندیاں لگائیں گے، فراڈ پہ پابندیاں لگائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا جو ہے نا تنگ اسلام ہمیں نہیں چاہیے، روشن خیال اسلام چاہیے۔ پھر وہ گامدی صاحب کے پیچھے جائیں گے، وہ سود کو بھی جائز قرار دیں گے، وہ موسیقی کو بھی جائز قرار دیں گے، وہ غیر محرم سے مسافر کو بھی جائز کہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے لوگ تو پھر اس روشن خیال کے پیچھے جانا پسند کریں گے، خصوصاً نوجوان۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آپ اپنے بارے میں نہیں دیکھتے کہ آپ کی بد زبانی کی وجہ سے کتنے لوگ آپ سے بیزار ہو گئے؟ خود کتنے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور فیس بک پہ کمنٹ وغیرہ کر کے، یوٹیوب پہ کمنٹ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سنتے تھے ساحل ادیم صاحب کو، لیکن اب ان کی جب حقیقت ہم نے دیکھی ہے کتنے بد زبان ہیں اور دلیل کے مقابلے میں آگے سے گالیاں دیتے ہیں، تو ہم نے آئندہ ان کو یعنی سننا چھوڑ دیا ہے، ہم بیزار ہو گئے ہیں اس سے۔ تو اب بتائیں، آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور لوگ یہ کہیں کہ لوگ جو مولوی مدرسے سے بیزار ہو رہے ہیں، جو آپ سے بیزار ہو رہے ہیں، بتائیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہنس رہے ہیں نا لوگ آپ پر کہ آپ بجائے دلیل سے بات کرنے کے آپ بد زبانی کر رہے ہیں، آپ بدو کہہ رہے ہیں لوگوں کو، آپ کافر دماغ والے کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، آپ لچر اور بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں۔ تو باقی 1400 سال میں اس نیل اور فرات والی حدیث سے ڈائمینشنز اور پورٹل وغیرہ کا نظریہ کس نے بنایا ہے؟ بس اتنا بتا دیں، صحابہ نے کہا کہ نیل اور فرات چونکہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتے ہیں اور زمین پہ بہتے ہیں، لہٰذا اس سے کوئی پورٹلز کا اس بات ہو گیا ہے، یا ڈائمینشنز یا ٹائم ٹریولنگ کیا ثابت ہوا اس سے؟ آخر کھل کر بتاتے کیوں نہیں آپ؟ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ زمین پہ کیسے بہہ رہے ہیں؟ بھئی جیسے اللہ نے چاہا ویسے ہی بہہ رہے ہیں۔ ہم تو اللہ رب العزت کی قدرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمیں تو اس سے انکار ہی نہیں ہے، لیکن آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نیل اور فرات چونکہ زمین پہ بہہ رہے ہیں لہذا انسان جو ہے وہ ڈائمینشنز پہ موو کر سکتے ہیں، پورٹلز کھول کر دیگر پورٹلز میں داخل ہو سکتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے بتائیں؟ کس نے ثابت کیا؟ 1400 سال امت کے کس دماغ میں یہ بات آئی؟
یا 1400 سال امت کے پاس دماغ تھا ہی نہیں اور آپ کے پاس ہی، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا دماغ کافر ہوا ہے، ایک مسلمان دماغ آپ کا ہی پیدا ہوا اور آپ نے یہ باتیں کرنی شروع کر دیں. بتائیں نا پہلوں میں سے کس نے کی؟ کلاسیکل ایرا کے علماء میں سے کس نے یہ کہا جو آپ کہنا چاہتے ہیں؟ باقی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں مختصر بات کر دیتا ہوں، جب آپ مفصل کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل کر دیں گے. نیل اور فرات کے حوالے سے 3 مختلف آراء ہیں علماء کی، موٹی موٹی آراء کی بات کر رہا ہوں. کچھ کہتے ہیں یہ کہ سدرۃ المنتہا درخت کی جڑ زمین میں ہی ہے اور اس کی شاخیں وہ 7ویں آسمان پر ہیں، لہٰذا نیل اور فرات اگر سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتے ہیں تو وہ زمین سے ہی نکلتے ہیں اور زمین میں ہی بہتے ہیں، لہٰذا اس میں اعتراض کیا؟ اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ قول بہت سارے شارحین نے پیش کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیل اور فرات زمین سے نکل رہے، زمین پہ بہہ رہے ہیں، اور اس کا تقاضا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے وہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں بنائیں، ہمیں نظر نہیں آتی. بس یہ ان کا کہنا ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت کلاسیکل ایرا کے علماء میں سے ہیں، بہت پرانے علماء میں سے. یہ کوئی آج پاکستانی مولوی کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پاکستانی مولویوں نے میرے جو ہے نا وہ نظریے کو غلط کرنے کے لیے یہ تفسیر بنا لی ہے. یہ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو بہت پرانے علماء میں سے ہیں. تو یہ ایک بات. جبکہ دوسرے علماء دوسرا قول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کی جو جڑیں ہیں وہ بھی آسمانوں پر ہی ہیں، اور پھر زمین پر نیل اور فرات کیسے آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جیسے اللہ نے چاہا ویسے آتے ہیں. تو ان علماء نے بھی اس کو پورٹلز، ڈائمینشنز اور اس طرح کسی نظریے سے ریلیٹ نہیں کیا. اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ علماء بتاتے. اور تیسرا جو نظریہ ہے وہ ایک عربی اسکالر کا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا عربین اسکالرز، ایسے نہیں سمجھتے، چلو وہ عربین اسکالرز بھی آپ کو سنا دیتے ہیں ہم. یہ ایک کتاب التوحید صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ایک عالم ہیں، آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیل اور فرات ہے، ایک نیل اور فرات آسمانوں میں ہے، وہ آسمانوں میں ہی ہے، اور ایک نیل اور فرات زمین میں ہے، وہ زمین میں ہی ہے. یعنی یہ دونوں الگ الگ ہیں. آسمانوں والے نیل اور فرات الگ ہیں، زمین والے نیل اور فرات الگ ہیں. لہٰذا جو آسمانوں سے نکلتے ہیں وہ آسمانوں میں ہی ہیں، جو زمین سے نکلتے ہیں وہ زمین میں ہی ہیں. میں کسی ایک نظریے کی حمایت نہیں کر رہا، ابھی صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ مختلف اقوال ہیں. ان مختلف اقوال میں سے کسی قول والے، کسی عالم نے آج تک یہ نہیں کہا جو جناب ساحل ادیم صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آسمانوں سے زمین پر آ کر بہتے ہیں نیل اور فرات. وہ بھی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کیسے آتے ہیں. آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کیسے آتے ہیں؟ بھئی وہ کہتے ہیں جیسے اللہ نے چاہا ویسے آتے ہیں. 1400 سال مسلمانوں نے کیا کہا؟ جیسے اللہ نے چاہا ویسے ہی آتے ہیں. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں جیسے اللہ نے چاہا ویسے ہی آتے ہیں. لیکن آپ نے اپنا نظریہ کیسے اخذ کر لیا اس سے کہ انسان پورٹلز میں جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں، ڈائمینشنز میں موو کر سکتے ہیں؟ یہ نظریہ انسانوں کے بارے میں آپ نے کہاں سے لے لیا؟ یہ تو پانی کے بارے میں بات ہے. اور وہ بھی علماء نے کہا کہ اگر آسمان سے آتا بھی ہے تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے کیسے آتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کیسے آتا ہے. تو اس سے آپ اپنے نظریے کو ایسے ثابت کرتے ہیں. جب آپ اس پر بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم دوبارہ بات کریں گے.